فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور میری شادی ہوئی تھی تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کے بچے نہیں ہو سکتے ہیں، بٹ اینی ویز کسی نے اس وقت ہمیں بتایا کہ آپ نے سورہ رحمان سننی ہے 7 days قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں، آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام، اور وہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لینا ہے اور پانی لے کے آنکھیں پھر سے بند کرنی ہے اور دل میں 3 دفعہ کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، دل میں 3 دفعہ کہہ کے 3 سانسوں میں وہ پانی پی لینا ہے۔ اب خیر میں نے وہ 7 days اس وقت کیا، جو ضرورت تھی اللہ پاک نے فوراً ہی وہ تو پوری کر دی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی ہے، شی از اباؤٹ 16 years now۔ اس کے بعد پھر مجھے 2017 میں آئی واز ڈائگنوزڈ کہ مجھے بلڈ کینسر ہے یا مجھے بون کینسر ہے، کہ مجھے برین ٹیومر بھی ہے۔ دوبارہ میں نے فار 7 days سورہ رحمان سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا گیا جس میں سورہ رحمان کی فضیلت بتائی گئی اور بتایا گیا کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ 7 دن تک سورہ رحمان کو سنے اور سن کر پانی پر 3 بار اللہ اللہ کے دم کر کے اس پانی کو پیے تو اولاد کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ نیز اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ سورہ رحمان سے بڑے بڑے امراض ختم ہو گئے اور یہ سورت ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید کو سننا اور اس کو پڑھنا دونوں حالتوں کے اندر رحمت اور برکت کا سبب ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کی کسی آیت کو، کسی سورت کو صرف اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جس کے متعلق ہمیں صحیح حدیث کے اندر ہمیں اس کی دلیل ملتی ہو۔ تو اس حالت کے اندر اس کو سننا بھی نفع دے گا اور اس کو پڑھنا بھی نفع دے گا۔ اگر کسی صورت کے متعلق ہمیں صحیح حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے اور اس وقت میں پڑھنے کی فضیلت ہے، تو اس وقت کے اندر اس صورت کو پڑھنا ہمارے لیے جائز ہے اور یہ برکت کا سبب بنتا ہے اور اس پر عمل کرنا بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی صورت کے متعلق یا کسی آیت کے متعلق ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اور ہم کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص نیت کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس صورت کو سنتے ہیں، تو پھر اس حالت کے اندر یہ خود ساختہ عمل کہلائے گا۔ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کی انہی صورتوں کو اور انہی آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن سے رقیہ کرنا بالاتفاق جائز ہے، لیکن قرآن کی ہم کس صورت کو کس مقصد کے لیے خاص کریں گے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن کی جس صورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی کو ہم اس کے لیے خاص کریں گے۔ ہم کسی مرض کے لیے کوئی بھی صورت اپنی مرضی سے خاص نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان کی اس طرح کی کوئی بھی فضیلت کسی حدیث کے اندر نہیں ملتی، اسی لیے یہ عمل خود ساختہ ہوا، اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، رہی بات اولاد کے لیے، تو اولاد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹیاں دونوں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ رکھتا ہے۔ تو یہ تعلق اللہ سے ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، جو عمل دعا کا ہمیں بتایا گیا ہے، جو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم خود ساختہ کسی بھی صورت کو کسی مقصد کے لیے خاص کر لیں اور کہہ دیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ اب رہی بات بیماری سے علاج کرنے کی، تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری سورہ اور بہت ساری قرآن کی آیات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس سے علاج کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رقیہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اوپر یہی سورہ پڑھ کے دم کیا کرتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برکت کے لیے پھیر دیا کرتی تھیں۔ یہ سورہ ہمیں ملتی ہے، اس سے علاج کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے علاج کرنا بالاتفاق ثابت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بے شمار روایات ملتی ہیں جو کہ صحیح ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے دم کرنا، سورۃ الفاتحہ سننا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، ہر بیماری کا علاج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کوئی بھی بیماری ہے اور وہ شخص سورۃ الفاتحہ سے علاج کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ کا دم کرتا ہے، تو اس سے اس کو شفا ملے گی۔ یہ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی ایسے شخص کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو، اس کے پاس جا کر وہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا دے گا۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا، اگر کوئی شخص کسی ایسے بیمار کی عیادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، اور وہ ان الفاظوں کے ساتھ وہاں جا کے دعا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے شفا دے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری اس طرح کی جو صحیح روایات ملتی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ خود ساختہ اپنی مرضی سے ہم کوئی بھی چیز خاص کر لیں۔ جب ہمیں سورہ فاتحہ مل رہی ہے، سورہ فلق، سورۃ الناس مل رہی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، آیت الکرسی کو سننا، آیت الکرسی سے رقیہ کرنا، بیماری سے علاج کرنا، جب ہمیں صحیح روایات، صحیح دلائل کے ساتھ مل رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ہمیں خود ساختہ کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو ائمہ نے بدعت قرار دیا کہ خود ساختہ کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو وہ بدعت کہلائے گا۔ اسی لیے ائمہ نے کہا ایسے ہم کسی صورت کو کسی مقصد کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔